آج ہم جس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اس کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اس کی روایتوں پر جو معراج النبی ہے اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معراج النبی ہے کیا۔ اصل میں اس کے دو واقعات ہیں، دو حصوں پر یہ تقسیم ہے۔ پہلا حصہ زمینی سفر اور دوسرا حصہ آسمانی سفر۔ یہ اسراء اور معراج کو ملا کر پوری معراج مکمل ہوتی ہے، اور باقی اس کی جو ڈیٹ ہے 27 رجب، اس کا جو ایگزیکٹ وے میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں آیا۔ اس کے بارے میں 6 قول ملتے ہیں، جس میں سے جو 3 قول ہیں وہ چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وفات سے پہلے کے قول ہیں، تو اس پر 3 قول نکال کر باقی وہ 3 قول بچتے ہیں، اور ان 3 قول میں سے بھی جو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے وہ 27 رجب کا مانا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی کوئی معلوم نہیں، جو اجماع امت ہے وہ 27 رجب پر ہے، اس لیے ہم اجماع کو لے کر چلتے ہوئے باقی اس کے بارے میں کہ 27 رجب کا ہو یا کسی اور دن کا واقعہ ہو، یہ اس بات کی کنفرمیشن قرآن مجید میں ہے کہ معراج النبی کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور زمینی سفر بھی طے کیا اور آسمانی سفر بھی طے کیا۔ زمینی سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے لے کر جو بیت المقدس، طور سینا، جہاں پہ کوہ طور پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب سے القاء ہوا، یعنی ملاقات ہوئی تھی اور وحی کا نزول ہوا، اس طرح ان جگہوں کی سیر کرائی گئی، اور وہاں سے پھر براق کے ذریعے بیت المقدس کے اندر جب جماعت ہوئی، اور اس کے بعد جو براق کے ذریعے آسمانی سفر شروع ہوا، اور آسمانی سفر پر بھی کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مناظر دکھائے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو میں حق بات بیان کروں اس میں شیطان کی جو انوالومنٹ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، سننے والوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ میری زبان کو شیطان سے پاک رکھے کہ میں جو بھی بات بیان کروں وہ حق بات ہو۔ تو سب سے پہلی بات میرے بھائیوں جو ہوئی وہ واقعہ جامعہ ترمذی کے اندر اور باقی حدیثوں کے اندر وہ جو واقعہ ہے وہ معراج کا آتا ہے۔ جامعہ ترمذی کے اندر 3235 میں وہ واقعہ آتا ہے، وہ بھی واقعہ میں آپ کو آگے چل کر اس بارے میں بتاؤں گا۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پر آرام فرما تھے، تو حضرت جبرائیل امین جو کہ نبیوں کے سردار، وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ جیسے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طرح حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے سردار تھے، اور فرشتوں کے سردار کی حیثیت سے ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انہوں نے جو سب سے بڑا کام تھا وہ ان کے ذمہ لگایا جاتا، نبیوں کے پاس وحی لے کر آنے والا کام۔ تو سب سے پہلا سفر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر آرام فرما ہیں، اور حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری کے ذریعے پہلے تو جگایا جاتا ہے نا، جگا کر
اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول کیا دیا کہ یہ دیکھیے کہ اگر کسی خاص بندے کو بلایا جاتا ہے تو خاص بندے کو بلانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ نیوتا یا کوئی انویٹیشن کارڈ دے کر بھیجا جائے، اور دوسرا طریقہ کوئی گاڑی بھی ساتھ بھیج دی جاتی ہے کہ چلیے آپ اس گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص پروٹوکول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سواری بھی بھیجی اور بندہ بھی ساتھ وہ بھیجا جو تمام فرشتوں کا سردار ہو، یعنی جبریل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا معراج کا مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں تفصیلاً جو روایت ہیں صحیح بخاری میں ملتی ہیں، صحیح مسلم میں 411 سے لے کر 447 تک، 447 سے 446 تک جو روایتیں ہیں، یہ تقریباً کوئی 35 کو روایتیں بنتی ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی اسی طرح یہ روایت آئی ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے۔ تو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان کے گھر سے براق میں، جو براق کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سفید رنگ کا جانور تھا، اور اس کی جو پیر وہاں لگتے تھے جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی نا وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، تو پہلی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی عمر میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، تو پہلی دفعہ ان کے ساتھ شق صدر والا واقعہ پیش آیا، اور شق صدر والے واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اور کیونکہ رب سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، اب ملاقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، اس پر بھی آگے چل کر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ معراج میں ہی پیش آیا۔ تو شق صدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کے اندر سے قلب اطہر کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور نیچے سونے کی تشتریوں میں وہ رکھا ہوا تھا، دل رکھ کر دھویا گیا، کیونکہ رب سے ملاقات کرنی تھی، اور رب نے اپنے خاص جو احکام تھے وہ بھی نازل فرمانے تھے۔ اور دیکھیے آپ پانچوں نمازوں کا تحفہ اسی رات کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جنت جہنم کے مناظر بھی دکھائے اس میں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دھو دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھو کر دوبارہ لگا دیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام شیطانی وسوسوں سے، تمام شیطان کی جو چالیں تھیں ان سے پاک کر دیا، اور پھر اسی جگہ اسی طرح لگا دیا۔ تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
معجزہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدائش کے وقت جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، معراج کے وقت بھی اسی طرح شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سواری فرما کر اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قیام پذیر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ دکھایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا اگلا مسکن یہ ہوگا، یعنی آپ عنقریب یہاں پر آ کر رہیں گے۔ اور دیکھیے مدینہ منورہ کیسا اسلام کا مرکز بنا کہ جو رومن اور پرشین امپائر اور اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کو اکھاڑنے کا یہ باعث بن گیا۔ اور پھر اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر سے کتنے کبار صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے بڑے ائمہ جو مسلمانوں کے بنے، اور انہوں نے انہی سے تو دین سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو صحابہ تیار ہوئے یہ مدینہ منورہ میں، اور پھر بعد میں جا کر پوری دنیا میں جا کر پھیل گئے، تو انہی سے یہ دین مسلمانوں کو ملا۔ اور پھر آگے چل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رب کا جو وحی والا سلسلہ تھا جو کوہ طور پر ہوا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ حضور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی مقامات جو انبیاء کے ہیں وہ دیکھنے میں، جانے میں اور ان کی زیارت کرنے میں کوئی خرچ کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ غار حرا پر ہم جا سکتے ہیں کہ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی ان پر وحی نازل ہوئی، تو غار حرا بھی ایک لحاظ سے بابرکت مقام ہے، اسپیسیفک مقام ہے نا یہ۔ غار حرا بھی اسی طرح بابرکت مقام ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی اسی طرح انسیت تھی، وہ ان مقامات کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تھی۔ صحابہ کرام جگہ یاد رکھتے تھے کہ جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ عمل یاد رکھتے تھے۔ تو ایک صحابی وہ گھوڑے کے گرد اس طرح چکر کاٹ رہے تھے، حالانکہ کوئی وجہ بھی نہیں تھی، گھوڑے پر بیٹھ کر چکر کاٹ رہے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس، جہاں پر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ان پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا خالہ زاد بھائی کہا، احادیث میں آتا ہے، تو ان کی ولادت وہاں پہ ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے ان کو پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر گئے، وہاں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر مبارک پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کی نماز اس طرح تھوڑی تھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں، کہ قبر مبارک پر ظاہر سی بات ہے وہ برزخی حیات کا معاملہ ہے، وہ یہ تھوڑی ہے کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دی
اور وہ دوبارہ بشر کے معاملات میں ان کا دخول ہو گیا، یعنی بشری معاملات ان کے ساتھ منسلک ہو گئے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برزخی شیات کے ساتھ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھودا جاتا تو یہ نہیں نظر آنا تھا کہ وہ کفن کھول کر نہ پھر اس طرح کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشم نبوت ہے وہی یہ چیزیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہ کی زیارت فرما لی تو پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا سفر شروع کیا حضرت جبریل امین کی مرضی سے۔ اب احادیث میں جہاں آگے یہ سوال بار بار فرشتے پوچھیں گے تو ان سے لگتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جبریل امین اپنا انٹروڈکشن ان کو کرواتے ہیں فرشتوں کو اور دروازہ کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر اسی طرح پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پہلا دوسرا آسمان وہ کیا ہے اور کہاں پہ ہے۔ ہم تو بنائے بیٹھے ہیں نا کہ نا لیئرز ہیں آسمان کی، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، یہ ہم اس طرح بنائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ پہلا آسمان کیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ بھی برزخی معاملات ہیں، کیونکہ یہ دروازے اب جا کے اوپر جا کے دیکھیں گے ہم اوپر جا کر، سائنسدان کتنے اوپر جا کر دیکھتے ہیں، اب وہاں جا کے یہ تھوڑی ہے کہ لوہے کا کوئی دروازہ لگایا ہونا ہے انہوں نے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں معلوم ہیں۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء کرام کی امامت وہ بھی برزخی معاملہ ہے، کیونکہ 1,00,000 کا مجمع، 1,24,000 بندے، صحیح مسلم میں 430 نمبر حدیث پاک یہ ہے۔ اب 1,24,000 بندے آ جائیں اگر اصلی حالت میں، تو کیا یہاں پر مسجد میں، ہماری مسجدوں میں کوئی 2-3 ہزار بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ شاید نا کوئی بہت بڑا پروگرام ارینج کیا ہوا ہے۔ وہاں تو 1,24,000 اٹھ کے آ گئے، اور وہ بھی مسجد اقصیٰ وہ بنی نہیں تھی، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسریٰ۔ اب اسریٰ کے لفظ سے آپ لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے، ان کو اگر دیکھا جائے نا تو صرف و صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر تھے، مسجد الحرام جس کو کعبہ شریف بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ، وہاں سے لے کر بیت المقدس کا سفر ہی نا
وہ مہینے سے اوپر کا سفر ہے، اور مہینے سے اوپر کا سفر وہ اس طرح ہے کہ آپ نے چلتے جانا ہے بس۔ اگر آپ رک کر ساری چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں تو وہ سفر آپ کا وہ میرے خیال سے پھر 2-3 مہینے کراس کر جائے گا وہ سفر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اسرا، سیر کرائی۔ اب آپ کسی کو سیر کراتے ہیں، کسی کو آج کل کسی تاریخی مقام کی سیر کراتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں نا فلاں فلاں چیز۔ اب جیسا کہ پہلے ذکر آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس دیکھا، اور اسی طرح طور سینا دیکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک دیکھی۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ بتائی جا رہی تھی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ جا کر ان پر وحی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی تھی۔ تو یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کی جو امامت ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ یہ برزخی معاملات کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو برزخی معاملات میں انبیاء کرام کو ایک جگہ جمع کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا امام بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی اسی بات کا لیا تھا نا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا تمام نبیوں سے، نبیین کا لفظ آیا ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ تمہارے پاس آ جائے کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر تمہارے پاس یعنی تمہارے زمانے میں یا تم سے بات والے زمانے میں اللہ کے رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان کی پیروی کرنا اور ان کی ضرور بضرور ان کی مدد بھی کرنا، یعنی ضرور ان کے پر پیروی اور ان پر ایمان بھی لانا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو یہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبیوں سے یہ وعدہ لیا اور انہوں نے کہا، ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم نے اقرار بھی کرنا ہے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، بس تم گواہ ہو جاؤ اس بات پر، وانا معكم من الشاہدین، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں اس بات پر۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ پروف بھی کرنی تھی کہ نبیوں کے جو امام کا ٹائٹل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دے دیا ہے، اور اس بات کا پروف ان کو امام بنا کر دیا۔ امام جو ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے، ویسے تو آج کل یہ سارے کیا نام ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں دیکھ لیا جائے تو جو ہوتا ہے مذہبی طبقے کو ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور دنیاوی طبقے کو ایک سائڈ پہ۔